اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قابلیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، آمین۔ اے اللہ پاک میں گنہگار ہوں، میرا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میں شرمندہ ہوں، مجھے پاک کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت فرما مجھ پر، میرے ماں باپ پر، میرے بہن بھائیوں پر، میرے دوستوں پر، اور جس نے یہ دعا لکھی، آمین۔ آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، جس کے سبب ہر چیز تیرے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کے سامنے ہر چیز عجیز ہے، تیری اس جبروت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جو ہر چیز سے نمایاں ہے، تیری اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر قائم ہے، تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان ناموں کا واسطہ جن کے اثرات جرے جرے میں تعریف ہے ساری ہے، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے، اے حقیقی نور پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب پچھلوں سے پچھلے، اے اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے جو عطاب کا مستحق بناتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبت لاتے ہیں، اے اللہ میری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں، اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں، اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں تجھ سے خضوع و خشوع اور گرہ و جاری سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری بھول چک معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور تو نے میرا جو حصہ مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی کانے اور ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور میں اس شخص کی مانند سوال کرتا ہوں جس پر سخت فاقے گزر رہے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے، تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے والے، میرے عیب ڈھکنے والے، اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل میں بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث بغیرت بن گیا، میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹالا، کتنی ہی نازشوں سے مجھ کو بچایا، اور کتنی ہی آفتوں کو روکا، اور میری کتنی ہی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جن کا میں اہل بھی نہ تھا۔ اے اللہ میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکا دیا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میری گناہوں اور میرے ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، اب میں تیری عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے، میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، میں نے اپنی تنہائیوں میں جو بدی برائی، مسلسل کوتاہی، نادانی، بڑی ہوئی خواہشات نفس اور غفلت کے سبب جو کام کیے ہیں، مجھے ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اے اللہ اپنی عزت کے طفیل ہر حال میں مجھ پر مہربان رہنا، اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر کرم کرتے رہنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں؟ اے میرے معبود اور میرے مالک، میں نے خود اپنے خلاف فیصلہ دے دیا، کیونکہ میں ہوائے نفس کے پیچھے چلتا رہا، اور میرے دشمن نے جو مجھے سنہرے خواب دکھائے، میں نے ان سے اپنا بچاؤ نہیں کیا، چنانچہ اس نے مجھے خواہشات کے جال میں پھنسا دیا، اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی۔
اس طرح میں نے تیری مقرر کی ہوئی باز حدیں توڑ دی، تیرے باز احکام کی نافرمانی کی۔ بہرحال تو ہر تعریف کا مستحق ہے، اور جو کچھ پیش آیا ہے اس میں خطا میری ہی ہے۔ اس بارے میں تو نے جو فیصلہ کیا، تیرا جو حکم جاری ہوا، تیری طرف سے میری جو آزمائش ہوئی، اس کے خلاف میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ اے میرے معبود، میں اپنی اس کوتاہی اور اپنے نفس پر ظلم کے بعد معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں، دل سسکتا ہے، میں اپنی کرتوتوں سے باز آیا ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، پشیمانی کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوں۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا اس کے بعد میرے لیے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ اور نہ کوئی ایسا مددگار جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں۔ صرف یہی ہے کہ تو میری معذرات قبول کر لے، مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست منظور کر لے، میری سخت بدحالی پر رحم کر اور میری گرہ کشائی فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی، میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم کر۔ اے وہ ذات جس نے مجھے وجود بخشا، میرا خیال رکھا، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتر اور میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کیے۔ بس جس طرح تو نے اس سے پہلے مجھ پر کرم کیا اور میرے لیے بہتری کے سامان کیے، اب بھی مجھ پر وہ پہلا سا فضل کرم جاری رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں حیران ہوں کہ کیا تو مجھے اپنے آتش جہنم کا عذاب دے گا؟ حالانکہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، میرا دل تیری مغفرت سے سرشار ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، اور میں تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، جو اسے اپنے سے دور کر دے، جسے تو نے خود اپنا قرب بخشا ہو، جو اسے اپنے یہاں سے نکال دے، جسے تو نے خود پناہ دی ہو، جو اسے بلاؤں کے حوالے کر دے، جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم کیا ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کیا تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکے ہیں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں، ان دماغوں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، جہاں ان ہاتھ پاؤں پر جو اطاعت کے جذبے کے ساتھ تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے اور گناہوں کے اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تیری طرف سے ہمیں کوئی ایسی خبر دی گئی۔ اے میرے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں۔ حالانکہ وہ آزمائش، تکلیف اور سختی معمولی ہوتی ہے اور اس کی مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے، پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مصیبت کیوں برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت تو لانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عذاب تیرے غصے، انتقام اور ناراضگی کے سبب ہوگا، جسے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ اے میرے مالک، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں تیرا ایک کمزور، ادنا، لاچار اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے کس بات پر نالہ و فریاد اور آہ و بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا مصیبت اور اس کی طویل میعاد پر؟ بس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تیری بلاؤں کے سزاوار ہیں، اور اپنے احبا اور اولیاء کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی، تو اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر اگر صبر کر بھی لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں صبر کر سکوں گا؟ اس طرح اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت کر بھی لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اس کے علاوہ میں آتش جہنم میں کیوں رہ سکوں گا، جبکہ مجھے تو تجھ سے معافی کی توقع ہے؟ بس اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں تیری عزت کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے وہاں میری گواہی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان
تیرا نام لے کر تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں، میں تیرے حضور میں اس طرح آہو بکا کروں گا جیسے فریاد کیا کرتے ہیں، میں تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں، میں تجھے وہاں برابر پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، اے مومنوں کے مالک، اے عارفوں کی امیدگاہ، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے الہ العالمین، تیری ذات پاک ہے، اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیوں ہوگا کہ تو اس آگ میں سے ایک ایماندار کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر قید کر دیا گیا ہو، اپنی مصیبت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو اور جرم خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت و رحمت کی آس بدی ہوگی، یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گا جبکہ اسے تیری فضل و تیری رحمت کا آسرا ہوگا، یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا، اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا، یا جہنم کا شور اسے کیوں پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا، یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا، یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا۔ اے میرے پروردگار، ایسا کیوں ممکن ہے کہ وہ تو جہنم کے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی ہے، اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو تو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا رہا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا، ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی، پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔ تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے، کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی واہم برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے حتمی فیصلے کا جو تو نے صادر کیے ہیں، جن پر تو نے ان کو نافذ کیا ہے، ان پر تجھے قابو حاصل ہے، واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو، چاہے میں نے اسے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، پوشیدہ رکھا ہو یا افشا کیا ہو، اس رات خاص کر اس آیت میں بخش دے، میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے، اور جن کو میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے، پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کی نگران کر رہا ہے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر میں مخفی رہ گئی اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو، ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے، ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے، ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے جسم و جان کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالی اور بے چارگی کو جاننے والے، اے میرے فکر و فاقہ سے آگاہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی، تیری اعلیٰ صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کی اوقات کو اپنی یاد میں معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو،
میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال اور اذکار کی رہ ایک ہو جائے اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت بخش اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقع ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مستاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں اور تیرے حضور میں جب مومن جمع ہو میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دے، اور جو مجھ سے فریب کرے تو اس کو ویسی ہی پاداش دے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے یہاں سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے، جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ مجھ پر اپنا خاص کرم کر، اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان کر، میری خطائیں معاف کر دے، میری نازشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے اے پروردگار، میں نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے، تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میری دعا قبول فرما، مجھے میری مراد کو پہنچا، مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی میرے دشمن ہو مجھ کو ان کے شر سے بچا۔ اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے اور جس کی اطاعت سب بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا ہے، جس کا ہتھیار رونا ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوئوں کے لیے روشنی، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیج اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شائن شان ہو۔ آمین۔ پوری ریکارڈنگ بابا نہیں ہوئی کھانسی